الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے حد و حساب درود و سلام خالق کائنات کہ حضور دعا ہے ہماری آج کی مقدس و معطر و مبارک نشست جمعۃ المبارک کی حاضری کی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان لمحات کی برکات سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو مستفید و مستنیر فرمائے. خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو کائنات کے جملہ ادیان و مذاہب پر غالب فرمانے کا از خود حکم جاری فرمایا ہے، اور انشاءاللہ وہ لمحہ، وہ ساعت، وہ گھڑی ہم ہماری نسلیں ان قریب دیکھیں گے کہ کائنات کے طول و عرض پر دین مصطفیٰ غالب آئے گا. دین اسلام کے حوالے سے پروردگار نے جو اپنے محبوب کے غلاموں کی ڈیوٹیز لگائی ہیں، البتہ وہ ڈیوٹیز ادا کرنا دین سے اخلاص کے ساتھ، اس کی جو تعلیمات ہیں وہ ان پر عمل کر کے اپنے کریکٹر، کردار اور اپنے معاملات معمولات سے اس کو پریکٹیکلی ظاہر کرنا بھی نہایت ضروری ہے. انسان بنیادی طور پر سہل پسندی کا تعلق اس سے، اس کے وجود میں، اس کے دماغ میں زیادہ ہے. عزیمت کا راستہ بہت مشکل راستہ ہے، تاہم جب ہم اسلام کے احسانات دیکھتے ہیں تو پھر ہم اگر وہ احسانات اور اسلام کی تہذیب انجوائے کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ان مشکلات کو بھی سامنے رکھنا ہے جو کہ اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے مقدس انوار کو نسلوں میں منتقل کرنے کے لیے ضروری ہے. اگر ہم یہ سمجھے کہ ہم کھیل کود، شغل، تماشا، حرام حلال کی تمیز کیے بغیر انسانی وقار، شرافت، غیرت، حمیت اور اس طرح کی اقدار کو اپنانے کی بجائے بس صرف اسلام کا لیبل لگائیں اور پھر ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم آپ سے اعلیٰ قوم ہیں، تو یہ ہماری خام خیالی ہے. یہ جو دائرہ ہے اسلام کا، اس کے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے. مسلمان شراب سے، زنا سے، سود سے، ریاکاری سے، ان لعنتوں سے بچتا ہے. مسلمان بھوک، افلاس، غربت برداشت کرتا ہے، لیکن وہ ناجائز کاموں کی طرف نہیں بڑھتا. شریعت مطہرہ اس کو ہر ایک قدم پر روک رہی ہوتی ہے. ہمارے ہاں پھر یہ ایک بڑا آسان سا جملہ ہے کہ اب دیکھیں کہ کفر کی دنیا تو بڑی آرام دہ دنیا ہے، تو یہ مولوی جو ہے یہ ہمیں ترقی سے روکتے ہیں. پتہ نہیں یہ مولوی
کیوں ایسی بے وقوف قوم ہے جو ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو، یہ دنیا تو چاند پہ پہنچ گئی۔ مولوی اگر آپ کو غیر شرعی حوالے سے روکتا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے وہ بے وقوف بھی ہے اور انسانیت کا دشمن بھی ہے۔ اگر مولوی آپ کو اور مجھے شریعت کے دائرے میں رہ کے اسلام کے تصور کو اجاگر کرنے کا کہتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے بات اس کی نہیں ہے، بات پھر رسول کائنات کی ہے۔ بس اتنا سا سمجھنا ہے۔ جو اس کے خلاف ہے، محراب و منبر کے خلاف ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں آزادی ہو۔ جو آزادی چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اسلام سے نکلنا چاہتا ہے۔ اس کا غصہ وہ پھر محراب و منبر پہ نکالتا ہے کہ یہ ہمیں، یہ کون ہوتے ہیں ڈکٹیشن دینے والے؟ کوئی بھی نہیں ہوتا ڈکٹیشن دینے والا۔ کون ہوتا ہے؟ اگر چوکیدار ہوتا ہے گھر کا تو وہ اس کا کام یہ اس کی نگرانی کرنا۔ مولوی ٹھیکیدار نہیں ہوتا دین کا، وہ چوکیدار ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس سے غلطیاں نہیں ہوتی، چوکیداروں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مشن یہی ہے کہ آگاہ کرنا، چیخنا، چلانا، لوگوں کو بتانا کہ یہ گھر لٹ رہا ہے، یہ گھر کمزور ہو رہا ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ محراب و منبر کی جو صدا ہے اس کا اثر اپنا ہے اور اثر تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہم صرف ان سہولتوں کو لیں گے یا ہم ان آزمائشوں کو بھی سامنے رکھیں گے جو اسلام کے تعلیمات میں اور تاریخ میں باقاعدہ موجود ہیں۔ آج دو بڑے عقیدت کے مرکز ہیں، ایک مولوی، ایک پیر۔ یہ دونوں کا پروٹوکول صرف اسلام کی وجہ سے ہے، مولوی کا اور پیر کا۔ اب آپ اگر ہماری عزت کرتے ہیں تو صرف اسلام کی وجہ سے کرتے ہیں۔ آپ ہمارے بزرگ ہیں، سفید ریش ہیں، میرے جیسے جتنے مرضی پڑھے لکھے ہوں وہ آپ کے منشی ہیں، چوکیدار ہیں، گن مین ہیں، آپ کے سیل مین ہیں، لیکن جب کوئی بھی اس منبر پہ آتا ہے تو پھر آپ کے ہاں اس کی رسپیکٹ بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ میری عزت منبر کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو اگر مجھ سے خدا نخواستہ اس منبر کا تقدس پامال ہو تو پھر آپ ظاہر ہے رسپیکٹ نہیں کریں گے، اور حق بھی ہے۔ اس طرح پیر کا عزت کا مسئلہ کس وجہ سے ہے؟ صرف اس کی اس مسند کی وجہ سے ہے جس پر وہ موجود ہے۔ تو جب میں آپ سے پروٹوکول کا خواہش مند ہوں اور میں اس محراب اور منبر کے تقاضے پورے نہ کروں تو اس کا مطلب ہے میں اندر سے گھٹیا ہوں۔ جب میرا پروٹوکول ہی محراب و منبر کی وجہ سے ہے تو پھر اس کے تقاضوں کو کیوں بھولوں؟ جب پیر کا پروٹوکول شریعت و طریقت کی وجہ سے ہے تو پھر وہ اس کو کیوں بھولے؟ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کے تقاضے پورے کرے، اور تقاضوں میں کیا ہے کہ آپ کا سسٹم جو چل رہا ہے، جو چلاتے ہیں وہ چلے گا تو آپ کے ساتھ وابستہ لوگوں کے گھر کے چولہے بھی جلیں گے اور ان کا سلسلہ روزگار بھی بڑھے گا۔ تو جب کوئی پیر، کوئی مولوی اپنے آپ کو دین کی برکات کا حامل سمجھتا ہے تو پھر اگر کوئی عالمی دنیا کا بندہ یا عالمی دنیا کے بندوں کا گماشتہ دینی اقدار کو کمزور کرے گا تو ان کا حق یہ نہیں بنتا کہ جھپیاں ڈالیں، چائے کی پیالی پہ اپنی غیرت حمیت بیچے۔ پھر ان کا حق بنتا ہے یہ غلط بات ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہاں سے آپ نے غلط کیا۔ ڈکٹیشن کام ہے اور اپنے کردار کی اہمیت کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں نہیں کیونکہ بزرگ ہیں، مولوی صاحب بڑے آدمی ہیں، پیر صاحب بڑے آدمی ہیں، تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کیا اسلام جو آپ کو مجھے اس پاکیزہ اور حسین تصور میں ملا ہے
کہ آپ کے نیچے خوبصورت قالین ہے، آپ کی مسجد میں عالی شان ایئر کنڈیشنر ہے، سردیوں کو کم کرنے کے لیے ہیٹر کا اہتمام ہے، آپ کے گھروں میں مساجد میں گرم پانی ٹھنڈے پانی ہے۔ یہاں تک جو دین پہنچا ہے یہاں تک ایسے نہیں پہنچا، اس کے پیچھے قربانیوں کا ایک تسلسل ہے۔ مجھے آپ نے تبلیغ کے لیے اونچا منبر پیش کیا ہے، پیر صاحب کو بڑی کرسی پیش کرتے ہیں، مجھ جیسا نکما نکارا گناہگار شخص دروازے سے داخل ہو، سفید ریش بزرگ نیک شب زندہ دار تہجد گزار اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، اگر میں اس کو انجوائے کرتا ہوں تو پھر دین کے تقاضوں کو بھی سامنے رکھنا میرے لیے نہایت ضروری ہے۔ اب آپ بتائیں، میرے لیے منبر ہے، پیر صاحب کے لیے منبر ہے، اس دین کی تبلیغ کا آغاز کرنے والے مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات اللہ کے حبیب کس ماحول میں دین کا پیغام دے رہے ہیں، اس کو مولوی اور پیروں کے لیے بھولنا نہیں چاہیے۔ حضرت صاحب زندہ باد، پیر صاحب زندہ باد، علامہ صاحب زندہ باد کی واہ واہ میں تقریر بڑی آسان ہے، پتھروں کی برسات میں بات کرنا کتنا مشکل ہے۔ جو دین کی اہمیت کو بھولتے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس تصور کو سامنے رکھیں، آپ احباب اور میں، ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ آج اسلام کو جس جانب دھکیلا جا رہا ہے، اس میں راحت اور آسائش ڈھونڈنے والا صوفی ہو، پیر ہو، مولوی ہو، کاشتکار ہو، بزنس مین ہو، تاجر ہو، یا تو وہ دین کا سہارا نہ لے، سہارا لیتا ہے تو پھر اس کے تقاضوں کو ملوز خاطر رکھے۔ حضور نے 40 سالہ حیات طیبہ پریکٹیکلی صاف اور شفاف پاکیزہ مقدس دودھ کی طرح سامنے تھی۔ حضور نے اعلان فرمایا، لوگو میں اللہ کا نبی ہوں، یہ کہنا تھا، صادق کہنے والے، امین کہنے والے، نیک متقی اعلیٰ کہنے والے لوگوں کا پارا ہائی ہو گیا، یکسر بدل گیا۔ پھر کیا ہوا؟ کیا کچھ نہیں جو انہوں نے پیغمبر اسلام پر نہیں آزمایا۔ کام کیا تھا؟ اللہ ایک ہے، صرف یہ کہنا تھا۔ اب آپ بتائیے، آپ بہت سے پیروں سے وابستہ ہیں، اللہ سلامت رکھے، جب یہ کہا لوگوں نے مارا، تکلیف دی، حضور نے یہ کیوں نہیں کہا، اللہ تو بھی میری سن لے، جب تو نے کائنات ہی میرے لیے بنائی ہے، تیرا محبوب ہی میں ہوں، 1.25 لاکھ نبیوں نے میرا ہی آ کے تعارف کرایا ہے، تو میں نے تیری بات کی ہے تو لوگ مارنا شروع ہو گئے، یا تو ان کو ختم کر یا ان کو بتا کہ میں کون ہوں، میں نہیں نکلوں گا حجرے سے۔ آپ بتائیے، میری طرح تھوڑے پڑے ہوئے سے لے کر آپ کی طرح ہائی کوالیفائڈ بندے تک بتاؤ، کیا پیغمبر اسلام نے ایسا کیا؟ تو پھر مولوی صاحب کہیں کہ دین خود بخود پھیلے گا، پیر صاحب کہیں کہ ہمارا کام یہی ہے، یہ مولویوں کا کام ہے، وہ کہیں یہ پیروں کا کام ہے، ایسے نہیں۔ اس کے لیے اچھا کوئی یہ کہے مولوی پیر تو میں فوراً ہائپر ہو جاؤں، کیوں؟ یہ کون سا تانا ہے بھائی؟ پتھر مارنے سے یہ بڑا تانا ہے؟ گالیاں دینے سے یہ بڑا تانا ہے؟ حق بنتا ہے اس کا۔ جس کو دین کا سٹیٹس نہیں اچھا لگتا اس کا کام ہے مجھ پہ حملہ کرنا۔ اگر مجھے دین کا تعارف پسند ہے تو پھر اس کو جو مرضی آئے کہنے دیں، مجھے ہر حال میں مصطفیٰ کے دین کا پیغام لوگوں میں منتقل کرنا ہے، اس سے قطعی طور پر گھبرانا نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے
3 سال پہلے اسی دین کا پیغام دیا تو وہ موسٹلی انڈر گراؤنڈ تھا. اگلے 10 سال میں پھر یہ بڑھتا 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 آگے گیا. کہا کیا گیا؟ آپ حیران ہوں گے. رسول مختار حبیب خدا کو کہہ رہے ہیں وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. حضور معجزے دکھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جادو ہے جادو. کتنی تکلیف پہنچا رہے تھے وہ مصطفیٰ کو. حضور کے معجزات کو جادو کہہ رہے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جو آپ کو نہیں دی. اور پھر وہ کہتے ہیں سنو یہ جادو تھا بھی ختم ہو جائے گا. ڈونگا باغ میں آنے والوں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ چاند ٹکڑوں میں بدلا ان کی ڈیمانڈ پہ. ڈوبے سورج نے پلٹ کے سلامی دی پھر بھی نہیں بدلے. انہوں نے دیکھا گوہ بولی، بکری بولی، جانور بولا، بھیڑیا بولا، ہرنی بولی، درندے پرندے چرندوں نے آمنہ کے لال کی عظمتوں کی گواہی دی. مگر پھر بھی اسی پہ پابند وہ کار بند رہے اور کہہ رہے تھے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. وہ نبوت اور رسالت کے معجزوں کو دیکھ کے ہم تو معجزے سن کے اسلام کی برکت سے واہ واہ کرتے گئے، سبحان اللہ کہتے گئے. اور ہم نے تو نعت خوانوں سے شاعری میں یہ بھی سنا آپ کے دور میں ہوتا تو یہ ہوتا. لیکن ذرا سنو تو صحیح آج کے دور میں ہم کیا کر رہے ہیں جو اس دور میں کرتے. ظاہر گئے 14 صدیاں بعد آنے والوں کو میرے نبی نے فرمایا صحابہ کیسا عجیب ایمان ہوگا. عرض کیا کہ ان سے بھی ہم سے بھی سب سے. فرمایا تم نے مجھے دیکھ کے مانا گئے، وہ بغیر دیکھے میرے نام پر اپنی گردنیں کٹانے والے ہوں گے. اللہ کا نبی دین کا پیغام دے اور وہ تکلیف اور مصائب کے پہاڑ کے جو ان پہ توڑے جا رہے گئے. لیکن رب نے وعدہ کیا گئے اس محمد کے دین کو کائنات عالم میں غالب فرمانا گئے. پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے غلاموں حضرت ابو ذر غفاری فرماتے گئے جب مجھے پتا چلا آفتاب نبوت ماہتاب رسالت کی کرنیں کائنات کے طول و عرض میں پھیل رہی ہے، میں نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ. وہ کہتے ہیں میں گیا مکے کی وادی میں پہنچا، جس چودھری کو نواب کو خان کو وڈیرے کو ملوں میں کہوں سناؤ. وہ کہتے ہیں جادوگر ہے، وہ کاہن گئے، وہ ساحر گئے. کہنے لگا میں حالانکہ خود شاعر تھا، فصیح اللسان بھی تھا، لیکن جب میں نے ان کا کلام سنا تو میں نے کہا اللہ کی قسم ہے یہ کلام کسی جادوگر کا نہیں ہے، یہ کلام کسی ساحر کا نہیں ہے. لیکن میں دیکھ رہا تھا لوگ تکلیف پہنچا رہے گئے، ان کو گالیاں نکالتے گئے، ان پہ تشدد کرتے گئے. وہ اللہ کا حبیب جہاں سے بھی گزرتا گئے کہہ رہا ہوتا گئے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ کہہ دو، ان بتوں کو چھوڑ دو، آؤ میرے رب کے حضور آ جاؤ. اب آپ کہتے ہیں ہم بھی نہ نکلیں، دین دنیا تک پہنچ جائے، ہمارا بزنس تجارت روکا نہ جائے، سودی یا غیر سودی دین پھیل جائے. مولوی کہتا ہے مجھے تکلیف نہ کرنی پڑے دین پھیل جائے. پیر کہتا ہے حجرے سے باہر نہ نکلو، بس صرف مریدوں کے نذرانوں سے اپنی گاڑی بنگلہ اپنا گھر پروٹوکول جاری رکھو دین پھیل جائے.
پھر یہ آپ کی بھی خام خیالی ہے، میری بھی خام خیالی ہے۔ دین توجہ بھی مانگتا ہے، دین یہ کہتا ہے شادی بھی دین کے مطابق، غمی بھی دین کے مطابق، رشتے بھی دین کے مطابق، بزنس بھی دین کے مطابق، زندگی بھی دین کے مطابق۔ یہ آپ کے لیے بھی ضروری، میرے لیے بھی ضروری ہے۔ جب ہم سب کچھ دین کے تابع کریں گے پھر ہی تو دنیا متاثر ہوگی۔ شادی پیر کے بیٹے کی ہو، گویے گا رہے ہو، ناچنے والے ناچ رہے ہو، اور پروگرام مولوی کا ہو غیر شرعی، پروگرام تاجروں بزنس مینوں کا ہو، وہاں بھی شریعت کو دور رکھ دیا۔ بزنس کی بات آئی مولوی صاحب دین قریب رکھو، سیاست کی بات آئی مولوی صاحب دین پاس رکھو، اسی طرح دنیاوی سسٹم کی بات ہے دین پاس رکھو۔ پھر بتاؤ تو صحیح دین کو کہاں رکھو گے؟ اس پیغمبر کو کیا جواب دو گے جس پیغمبر نے اپنی لبوں کو حسین کے منہ میں ڈال کے زبان چوس کے پاک حسین کو پالا پوسا، اور پیغمبر کی شہزادی نے اس حسین کو جوان کر کے کربلا میں اس نے اپنی نسل کو کٹا کے بتایا ہے جو کچھ نانے نے دیا تھا آج میں نے وہ کر کے بتا دیا۔ نانا آپ نے مجھے پالا تھا، میں تیرے دین کو سنبھال رہا ہوں۔ اس کے لیے توجہ ضرورت ہے۔ اور پھر میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلام و حضرت حفیظ نے اس تناظر میں اس اسلام کی تاریخ کو سامنے رکھ کے بیان کیا، محمد کی محبت میں ہزاروں ظلم سہتے تھے، محمد کی محبت میں ہزاروں ظلم سہتے تھے، خدا پر تھی نظر ان کی زبان سے کچھ نہ کہتے تھے، شرارت میں کمی کوئی نہ کی اسرار مکہ نے، مسلمانوں کو بے بس کر دیا کفار مکہ نے، یہ فرزندان تاریکی جو نور حق سے چندیا ہوئے ایک دن اکٹھے اور ابو طالب کے گھر آئے، کہا ہم کو بھتیجا آپ کا بے دین کہتا ہے، ہمارے دین کو انسان کی توہین کہتا ہے، یہ کہتا ہے وہ چھوٹے اور بڑے سارے خداؤں کو، حبل کو لات کو عزا کو دیوی کو دیوتاؤں کو، بس اب برداشت کر سکتے نہیں اس کی جرت کو، کسی دن دیکھ لیں گے اس کو اور اس کی نبوت کو۔ آج ہم دیکھتے ہیں بات دین کے بارے معاملے میں ہو رہی ہے، مجھے کوئی تانا دے مولوی ہونے کا تو میں پریشان، پیر کو دے تو پریشان۔ کیوں پریشان ہوتے ہو جب میں کھانا پینا، میرے بچے، میری عزت، میری واہ محمد کے دین سے گئے، تو پھر دین کا تقاضا یہ گیا میں چلتے بھی دین کی بات کروں، بیٹھتے بھی دین کی بات کروں، معاملات زندگی اور معمولات زندگی میں بھی دین کی بات کروں۔ جب دین کو ہم اپنی زندگی میں یوں راسخ کریں گے، کافر کو پتہ ہوگا یہ محمد عربی کے دین کا ریپرزینٹیٹر ہے، یہ مصطفیٰ کے دین کا چوکیدار ہے۔ لوگوں کی تعظیم کو دیکھ کے اپنی نہ بدلے، لوگوں کی فکر کو دیکھ کے اپنی سوچ نہ بدلو۔ ہاں اگر میری خدا نخواستہ خاکم بدغن میرے دین میں اتنی جان بھی نہیں ہے کہ اس دین کا عمل اور اس کی بات اتنی کمزور ہے کہ میں شرمندگی محسوس کروں تو پھر مجھے دین چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر مجھے فخر ہے کہ جو کچھ میرے دین نے بتایا میں کروڑوں نہیں اربوں خربوں میں بھی بیٹھا ہوں تو محمد کا دین میرے سر کو فخر سے اونچا کرنے والا ہے، پھر کیوں چھپاؤں گا، پھر کیوں شرمندہ ہوں گے ہم؟ کیا ہم کیوں نہیں کہتے یہ نہیں کریں گے، بس وہ کریں گے جو نبی نے کہا؟
میرے نبی کائنات کے پیارے غلام ہو، ہماری کیا اوقات ہے میرے پیر کی، میرے استاذ کی، میرے بزرگوں کی؟ آپ دیکھیں رسول مختار وجہ تخلیق کائنات کی مزاج حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اس ماحول کو ذرا دیکھیے کہ کتنے ناقابل عجیب جناب برداشت جملے کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے یہ کون ہے؟ لوگ کہتے یہ مجنوں ہے، یہ مجنوں ہے۔ اس کو کہہ رہے گئے جس کے صدقے کائنات بنی، اس کو کہہ رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے اس دھرتی کو وجود بخشا۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کو اللہ نے ایمان کا نور دیا، وہ کہتے ہیں سگر کی جنون کی جھاڑ پھونک میں کرتا تھا، میں باغر سے آیا، مکے کے لوگ کہہ رہے تھے یہ ساغر گئے، یہ کاغن گئے، تو میں نے کہا جتنا مجھے علم ہے میں پھونک ماروں گا، جھاڑ کروں گا، دم درود ہوگا تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا، میں نے رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو حضور کے قریب پہنچ کے کہا آپ جس دین کی پیغام دیتے گئے ذرا مجھے بھی فرمائیے۔ کہتے ہیں پیغمبر اسلام رحمت کونین شفیع آخرت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرما رہے تھے، فرمایا سنو اللہ کریم کون ہے؟ فرمایا میں اس پروردگار کا بندہ ہوں جو کائنات کا پالنہار ہے، ہدایت دینے والا ہے، جس کو وہ دے گمراہ نہیں کر سکتا کوئی، جسے وہ گمراہ کرے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ کہتے ہیں میں نے پھر کہا ایک بار، پھر دہرائیے، حضور نے پھر دہرائے، میں نے کہا حضور ایک بار پھر، جب تیسری بار حضور نے یہی جملے ارشاد فرمائے، میں نے کہا ہاتھ بڑھائیے میں آپ کا دامن تھامنا چاہتا ہوں۔ میرے رسول نے کہا اللہ اس کو بھی دین کا فہم دے دے، اس کی قوم کو بھی محمد کے دین کا نور دے دے۔ وہ کہتے ہیں لوگوں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں تمہارے اندر تعصب ہے، ضد ہے، حسد ہے، ہٹ درمی ہے، اللہ کی قسم میں محمد اللہ کا سچا رسول ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ اب ذرا دل تھام کے مجھے بتائیے میرے سمیت میرا نام لینے میں کوئی بندہ پروٹوکول کی کمی کرے تو پوری تقریر میں وٹ چڑھتا ہے۔ پیر صاحب کا پروٹوکول کم ہو مرید طبیعت صاف کر دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ ہو سب کچھ دین کی وجہ سے ملا، نام باقاعدہ پیر اور مولوی صاحب باقاعدہ لکھ کے دیتے یہ کہنا ہے مجھے، اس سے تھوڑا کہا جائے تو غصہ ہی آتا ہے، میں فلاں جگہ گیا اٹھ کے نہیں ملے، ٹھیک ہے۔ اب تو پیر چھوٹے پیر کو سامنے کر کے بڑا کیمرے میں دیکھتا ہے میرے بیٹے کے ہاتھ چومنے میں کون پسو پیش کر رہا ہے، فلاں کا جگر کا ٹکڑا، فلاں کا شہزادہ، فلاں کا گگلو، فلاں کا ببلو۔ جب دین کی بات آئے تو کہتے گئے یہ کام ہمارا نہیں، بغیرت پھر تیرا کام کیا ہے؟ صرف پروٹوکول لینا؟ تیرا میرا نام کوئی پورا نہ لے، تکلیف ہو وہ مقصود کائنات کو، اللہ کے حبیب کو جس کے صدقے کائنات بنی ہے، وہ لوگ جو صادق امین کہہ رہے تھے مجنوں کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، کذاب کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ، زمین پھٹ جاتی، آسمان گر پڑتا، زبانیں شل ہو جاتی۔ کبھی ہم نے سوچا ہے یہ دین ایویں تو نہیں پہنچا؟ محبوب خدا کو کون کون سا ایسا طریقہ نہیں نکالا جس سے کفار نے تنگ نہ کیا ہو؟ ذرا حوصلہ رکھ کے سنو تو صحیح، اسلام کی تاریخ میرے سمیت آپ پڑھو تو ہمیں تو اسلام نے سب کچھ دیا،
انہوں نے اسلام کو سب کچھ دیا۔ آج جس کو اسلام نے سب کچھ دیا وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ وہابی ہے، وہ دیوبندی ہے، کبھی ابی بکر کو بھونکے، کبھی عمر کو بھونکے، کبھی علی کو بھونکے، کبھی زہرا کو بھونکے، کبھی حسنین کو بھونکے۔ وہ تجھے تو سب کچھ دین نے دیا ہے، اور پگلے محمد کے دین نے تو تجھے سب کچھ دیا۔ اس دین نے مجھے سب کچھ دیا گئے، جب مجھے دیا گئے تو اس کو تو برا نہ کہوں جس نے سب کچھ دیا۔ ہم تو مسجد کے لیے بھی 10 روپے نکالیں تو اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ جیب میں ایک ہی ہاتھ سے 5000 والے نوٹوں میں سے بھی 10 صفائی سے نکال لیتے ہیں، کیونکہ مسجد کو دینے ہیں۔ ہم تو کسی بہن بیٹی کو سرکاری محکمے سے آئی ہوئی سلائی مشین دے دیں، بیت المال سے آنے والے آٹے کا تھیلا، گھی کا پیکٹ دے دیں تو فوٹو بناتے گئے۔ ہم تو اپنے رشتہ داروں عزیزوں میں واہ واہ کرنے کے لیے بھی ہم تو یوں کرتے ہیں، تو ان مصطفیٰ کے غلاموں نے واہ واہ نہیں کی، قسم خدا کی گھر لٹایا، بچے کٹائے، سب کچھ دیا، اور کہہ رہے تھے اللہ بس تو راضی ہو جا، میرے اور آپ کے وجود کو جو کچھ میسر ہے۔ اب دیکھیں ہم نے کیا کیا نہیں پہنا ہوا، ان کے کپڑے پھٹے، مالک تھے جدادوں کے، جدادوں کے مالک۔ ایک بندہ ایسا تھا، کہتا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا یا رسول اللہ علیہ السلام، آقا میں پریشان ہوں، جلدی نماز سے مجھے واپس دوڑنا پڑتا ہے، گھر میں کھجور ہے قریب، جھکی ہوئی میری طرف ہے، مالک یہودی ہے، اس کے کھجور کے جو گرتے گئے دانے میرے گھر میں بچوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ کھجور اس کے گھر میں وہ دانے پیش کرتا ہوں تاکہ میرا بچہ کوئی کھا نہ لے، میں آپ کو جواب کیا دوں گا؟ اب یہاں کوئی بھولے سے میرے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں صحیح، مجھے کسی کا ہاتھ کسی پر پڑے صحیح ہے، اور دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے خریدی ہوئی چیز واپس نہیں ہوگی، پھر کلمہ کاہے کا ہے؟ ہماری دکانوں پہ تو لکھا ہونا چاہیے تھا خریدی ہوئی چیز صحیح سالم صورت میں آپ کبھی بھی واپس کریں، آپ سے منہ نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی شاپ پہ لکھا ہے نہیں خریدی جائے گی۔ اچھا ماشاءاللہ کیا پوزیشن ہے؟ مہنگائی کا عالم دیکھا ہے آپ نے، بس صرف آج کل ہمیں ایک ہنر آ گیا، 2 گالیاں نکالو موٹی موٹی عمران خان کو، آدھی قیمت خود ہی بڑھا دو، بس بڑا خوبصورت فن آ گیا ہے۔ یعنی بغیرتی ہم کریں، گالی اس بد نصیب کو دیں، اس کا حق ہے ویسے، لیکن ہم کتنے بغیرت ہیں، اس کو گالی دے رہے ہیں۔ اچھا مجھے آپ بتاؤ، جو صبح صبح اٹھ کے دودھ میں پانی ملائے، اس کا حق بنتا ہے کہ نواز شریف کو برا کہے؟ جو دکان پہ بیٹھ کے کم تولے، حق بنتا ہے عمران کو برا کہے؟ جو جھوٹ اور فراڈ اور دھوکہ کر رہا ہے بزنس اور تجارت میں، اس کا کب حق بنتا ہے زرداری کو برا کہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں دیکھنا گئے، صحابی کہتے گئے میں کھجوریز کو واپس کرنے پہنچ جاتا ہوں آقا، یہ ہے تربیت کا اثر۔ حضور نے فرمایا، اب دشمنی بھی دیکھیے اور ادھر رحم و کرم بھی دیکھیے، حضور نے فرمایا اس کو کہو یہ کھجور تمہیں دے دے، اور پوچھ کیا مانگتا ہے؟ جب اس نے کہا دے دو، ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے حضور کے غلام، وہ کہتے ہیں حضور وہ اس کو دے دے، میں اس کو دے دیتا ہوں۔ ادھر سگا بھائی ترس رہا ہے حاجی صاحب کے لیے، مولوی صاحب، پیر صاحب، ہمارے تو اپنے کیس عدالتوں میں چل رہے ہیں، گدی میری ہے کہ تیری ہے؟ عالم کیا گئے حضور یہ اس کو آگے، یہودی اس کی دشمنی دیکھو، وہ کہتا ہے نہیں ایسے نہیں دینا، ایک کے بدلے ایک نہیں، ایک کے بدلے کئی لوں گا۔
جب اس نے کہا نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، حضور کے غلام کہتے گئے بتا کیا لینا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے یہ لینا گئے تو اتنے سینکڑوں پودوں والا کھجوروں والا اس کا باغ تھا، کہتا ہے چپ کر، پیغمبر نے فرما دیا گیا بات کر کیا لینا گئے؟ حضور نے فرمایا اس کو کہو اگر یہ کرے تو جنت میں بدلہ دوں گا، جنت میں کھجور ملے گی۔ صحابی مچل کے کہتے ہیں حضور اگر ایک کھجور دے بدلے کہیے اگر میں باغ دے کے اپنے بھائی نو سوکھا کرا میرے لئی کی ہوئے گا؟ سارا باغ دے دیا، اب سنو اتنا نہیں کیا حضور یہ مال یہ کھجوریں اتار لو، نہیں، سیدھا آیا، بچے اسی باغ میں تھے، آواز دے کے کہتے بس ایویں ہی آ جاؤ، کھجور چکنی بھی نہیں، کیونکہ محمد دے دربار وچ سودا کر آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے وہ تصور جو کملی والے کے غلاموں نے حضور کے اشاروں پہ کیا۔ اب ہماری پوزیشن کیا گئے؟ ہم ٹھنڈے گرم ماحول میں پروٹوکول میں آنے جانے میں کمی نہیں، بیٹھنے میں نشست میں برخاست میں، لیکن ذرا سنو تکلیف کیا ہوتی ہے۔ مولوی صاحبان او پیر صاحبان او تاجرو بزنس مینو اللہ والو تہجد گزارو نیک شب زندہ دارو، پیغمبر اسلام مسجد میں تشریف لائے گئے، کافروں کا جتھا بیٹھا ہوا یہ منظر دیکھ رہا گئے، ہنس رکھے گئے، مذاق اڑا رہی ہیں۔ حضور نے نماز شروع فرمائی، وہاں بیٹھے ہوئے اسی قوم کے سردار نے کہا کون گئے جو فلاں قبیلے نے آج جانور ذبح کیا گئے اونٹ، اس کی اوجری لے کے آئے محمد کے اوپر ڈال دے۔ ایک بدبخت اٹھا، اس نے اپنے ساتھیوں کو لیا، جا کے اس نے اوجری اٹھائی اور آ کر رسول کائنات شفیع روز شمار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دیا سجدے میں۔ ہم تو نمازی گئے، ایک اپنا پنکھا نہ چلائیں تو مزہ نہیں آتا، ہم تو آئیں تو ہم کہتے ہیں قریب قریب بیٹھنے والا بھی کوئی نہ ہو، سکون سے جائیں۔ ہم تو یہ بھی کرتے ہیں دھوپ میں کرسی لگا لی اور آگے آنے سے گریز کیا۔ اتنی آسانی ہے، کس مسجد میں چلے گئے جہاں اے سی ہو، جہاں گرم ماحول ٹھنڈا ماحول ہو، اللہ کے نبی کے امتی ہو، رسول کائنات کے امتی ہو، وہابی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، او نبی کا کلمہ پڑھنے والو، وہ نبی اللہ کا حبیب آیا، نماز شروع فرمائی، سجدے میں سر رکھا، اس بدبخت ملعون دشمن رسول نے اوجری اٹھائی اور آ کر مصطفیٰ کریم کے اوپر رکھ دی، اور وہ پھر ہنسنے لگے۔ حضور زور لگا رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں، حتیٰ کہ گھر میں پتہ چلا مخدومہ کونین لخت جگر رسول ام الحسنین سیدہ فاطمہ زہرا آئی گئے، انہوں نے آ کے اپنے ابا کے اوپر سے زور لگا کے، آج لوگ تہذیبوں کی بات کرتے ہیں، ترقی یافتہ دور کی بات کرتے ہیں، آج کہتے ہیں اسلام کیا گئے، او اسلام یہ گئے، کفر مذاق اڑا رکھا تھا، اور اسلام کی عظمت اور رفت کو سمجھنے والی بیٹی اپنے بابا سے اوجری ہٹا رہی ہے۔ اب بتاؤ پیغمبر نے سجدے سے سر اٹھایا، اللہ کے حبیب نے ان کو کچھ نہیں کہا، یہی کہہ رہے ہیں اللہ بس جو تو نے مجھے حکم کیا گئے اس دین کا پیغام لوگوں میں عام کر رکھا ہوں۔ اب بتاؤ اتنی تکلیف مولوی کی ہو تو وہ کیوں آگ بگولا نہ ہوگا، پیر کو ہو تو آپے سے باغر کیوں نہیں ہوگا، تاجر بزنس مین کو ہو تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، لیکن ادھر عالم کیا گئے وہ نبی جس کی وجہ سے کائنات بنی گئے، اشارے سے چاند ٹکڑے ہوا، ڈوبا سورج پلٹ کے آیا، 1.25 لاکھ نبیوں رسولوں نے اپنی اپنی امت کو بتایا، جس کے لیے کائنات بنی گئے وہ محمد عربی جلوہ گر ہونے والے گئے، وہ حبیب ہیں اوجری اوپر پڑی ہوئی گئے، اللہ کا نبی سرب سجودوں کے بارگاہ قدس میں سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیحات کی ادائیگی میں مصروف ہے۔ نبی کے پیارے غلاموں، آپ لوگ اور میں لوگ دین کا جو نور حاصل کر چکے گئے،
عالم یہ ہے کہ ہفتہ بعد تمہاری بارگاہ میں حضور کے دین کی بات کرتے ہوئے تم اتنی رسپیکٹ اور عزت فراہم کرتے ہو، بازار سے گزرے دکانوں کے قریب سے گزرے سلام کرتے ہو، محبت سے پیار سے ملتے ہو، لیکن ذرا رکو تو صحیح، اس میرے محبوب کو دیکھیے۔ حضور کے ایک صحابی کہتے ہیں میں نے طارق بن عبداللہ محاربی کہتے گئے، میں نے دیکھا کہ ایک سرخ دھاری دار کپڑے پہنے ہوئے نوجوان تھا، وہ بازار میں سے گزرتے ہوئے کہہ رہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، دین سے وابستہ ہو جاؤ۔ میں نے دیکھا اس کے پیچھے ایک بندہ تھا جو پتھر مارتا جا رہا تھا، اس کو نشانہ بناتا جا رہا تھا، وہ آگے بھی دین کی بات کر رہے ہیں، ہم تو سپیکر پہ دین کی بات، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرونک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، سب لوگوں کے سامنے، مسجد میں، اللہ کے گھر میں، اونچے منبر پہ اللہ کا نبی دعوت دے رہا ہے، لوگ پتھر مار رہے ہیں، اور وہ پتھر مارنے والا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ نوجوان محمد الرسول اللہ ہے جو اللہ کے دین کا پیغام دے رہے ہیں، اور جو پتھر مار رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اس کا چچا ابو لہب ہے جو اس پر پتھروں کا نشانہ بنا رہا ہے، لیکن وہ دین کا بات، دین کا پیغام آگے دے رہے تھے۔ آج تو ہمارا مزاج، فکر، سوچ بالکل بدل چکی ہے، تھوڑا سوچئے، دین کی وجہ سے ہمیں تو تکلیف ہی نہیں آئی، کوئی مسئلہ ہی نہیں آیا، کوئی پریشانی درپیش نہیں ہوئی، پھر دین کے پاکیزہ ماحول کو لوگوں میں کب بیان کرو گے؟ جتنا اللہ نے آپ کو دیا، آپ کا حق بنتا ہے اتنا زیادہ دین کا بتاؤ، جتنا مجھے ہے میرا حق بنتا ہے دین کا بتاؤں، پیر دین کا بتائے، مولوی، تاجر، بزنس مین، وکیل، جج، ہر بندہ لوگوں کو بتائے۔ اگر پریشانیوں سے، نجاست سے، گندگی سے، جہالت سے، وحشت سے، بربریت سے بچنا چاہتے ہو تو پھر سب سے بچانے والا، کامل و اکمل اور مکمل دین صرف اور صرف محمد عربی کا مقدس دین ہے۔ میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، دین کا پیغام دیتے ہوئے آپ ذرا اسلامی تاریخ کو، ابتدائی دور کی مشکلات کو سامنے رکھیں۔ کیا پریشانی تھی جو نہیں ڈالی گئی؟ ہر پتہ آزمایا گیا۔ ایک مرتبہ کفار اپنے آ گئے جناب ابو طالب کے پاس، کہنے لگے ہمارے پاس ایک بڑا گرانڈیل کڑیل جوان ہے، سونا بھی بڑا ہے، نام ہے اس کا عمارہ، ولید سردار کا پتر ہے وہ، لیکن وہ ہم تجھے دیتے ہیں، اس کو بیٹا بنا لو، اس کو اپنے پاس رکھو، خدمت میں، آپ کے پروٹوکول میں اور آپ کی خدمات میں کمی نہیں آنے دے گا، اس کو بیٹا بنا لو، بھتیجا ہمیں دو۔ اس نے قوم میں انتشار پیدا کر دیا، ہماری قوم لڑائی جھگڑے تک، جنگ و جدل تک پہنچ گئی۔ سسٹم دیکھو کیا رکھا، محمد کہنے لگے دیکھ تو صحیح، چاچے کو بھتیجے کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، بھائی کو بھائی کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، اس نے رشتے ٹوٹ گئے۔ یہ کون سی بات کرتا گئے؟ ہمارے آباء و اجداد کی دی ہوئی ڈائریکشن سے یہ ہمیں ہٹاتا گئے۔ اتنے خوبصورت تانبے کے، پتل کے، سونے کے بنے ہوئے ہمارے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، کتنے خوبصورت، یہ ان سے دور کر کے ہمیں کہتا ہے اس خدا کی بات کرو جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں بھلا۔ ہم عقل مند لوگ ہیں، ہم جس علاقے سے تجارت کی غرض سے جائیں، لوگ کہتے ہیں عرب کے تاجر آئے ہیں، یہ ہمیں کہتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ ہمیں دے دو، ولید کے بیٹے عمارہ کو تم رکھ لو، خدمت کرے گا۔ جناب ابو طالب نے فرمایا بڑے سیانے ہو، بڑے سیانے ہو،
مکے دے او سردارو، اتنا گھاٹے کا سودا میں کروں، اپنا او پتر جنوں ویکھ کے چن بھی خیر منگے او تانوں دے دیاں، اور جنوں بچپن وچ میں چک کے کعبے دی دیوار نالوں دی پشت لاواں تے بارش شروع ہو جائے او تانوں دے دیاں، تے تہاڈا چول پتر میں پالاں اونوں میں کھواواں پلاواں تے تساں میرے پتر نو مار دے۔ واہ واہ، بڑا سودا کرن آ گئے ہو۔ سنو، تم سارے اگر ایک طرف کھڑے ہو گئے، میں اپنے بھتیجے محمد کے پیچھے کھڑا ہوں گا۔ اچھا پھر ایک موقع آیا، دیکھو کفر دے مزاج کیسے نے، پھر آ گئے بن جڑ کے سارے کافر۔ ابو طالب، دو ہی چیزیں ہیں، ایک گئے اس دھرتی میں سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہم اس کو کہتے ہیں، نوجوان بھی ہے، ہم اس کی فنانشلی پوزیشن کو کمزور کو دیکھتے ہیں، مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جتنے لوگ ہیں ہم اتنا حصہ ڈال کے اس کو پیروں پہ کھڑا کر دیتے ہیں، بڑا بزنس مین بنے گا، اس کو اس سسٹم سے باز آ جائے، ساری دولت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے گئے۔ پورے عرب کا منتخب کردہ حسن دوشیزہ، ہم اس سے سب سے زیادہ حسین و جمیل بیٹی بہن سے اس کا عقد کر دیتے ہیں، اس کو باز آ جائے۔ کفر کے خریدنے کا انداز دیکھو، یہ اج دی بیماری نہیں ہے۔ تیرے پتر نو جرمنی دا، یورپ دا پاسپورٹ دین والا کافر تیرے تے راضی نہیں ہے، تینو ڈیمیج کرنا چاہتا ہے۔ تیرے بچے کو پیروں پہ کھڑا کرنے والا قادیانی دین سے مخلص نہیں ہے، وہ بغیرت تیرے دین کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اور میرے بچوں، میرے بھائی ہو، تم جو کہتے ہو ایک بار پاسپورٹ لیں گے، ہم نے اندر سے بات کرنی، باہر سے کرنی، اندر سے نہیں، ادھر تم سین کرو ادھر مر جاؤ، ادھر تم لکھ کے دو میں قادیانی ادھر مر جاؤ۔ بتاؤ تو صحیح ہو، ماں باپ کو سوکھا کرنے والوں، ماں باپ کو بھی برباد کیا اور خود بھی نبی کے دربار میں راندے گئے۔ نہ بھی لکھو نہ بھی کہو تو یہ بتاؤ، جو کافر اتنا سمجھدار ہے وہ کیا تیرے میرے مزاج کو نہیں دیکھ سکتا؟ وہ بڑی تکنیک سے زہر اندر ڈالتا ہے، وہ بڑی تکنیک سے، اور کچھ بھی نہ کرے، صرف تیری توجہ کو دین کے اگینسٹ کر دے۔ دیکھا نہیں ہے ٹیلی ویژن سکرین پہ اینکرز کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سی چیز ہے؟ یعنی ان کا مطلب ہے جو ہم سوچیں وہی دین ہو۔ حضور کے صحابی بیٹھے تھے، سفیر بن کے گئے، کھانا کھاتے ہوئے روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا، اٹھایا، اس کو صاف کیا، ساتھ بیٹھے ہوئے نے کہا کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، یہ روم کی دنیا ہے، یہ باہر کے لوگ کیا کہیں گے؟ اس نے کہا زبان کو بند رکھ، تیرے چند گماشتوں کی وجہ سے میں محمد کی سنت کو چھوڑ دوں؟ آج جاوید غامدی کیوں آپ کو پسند ہے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے بس یہ تصور ٹھیک ہے، اس کو یوں کرو۔ بھئی یوں کیوں کرے؟ بھئی تو زیادہ سیانا ہے، حسنین کے نانے کی بات مانے کہ مرے تیری بات مانے؟ کیونکہ یوں ہے، کیونکہ وہ ہے، پھر اس کے بعد اور آئے گا وہ کہے گا کیونکہ اب یوں ہے، پھر اور آئے گا وہ کہے گا کیونکہ اب یوں ہے، اور کیونکہ کیسے کیا ہے، یہ دین میں نہیں چلتا۔ جو نبی نے کہہ دیا یا تو کہو مولوی ہو کہ محمد کا دین ہر زمانے پر اپلائی نہیں کرتا، یا تو کہو، نہیں کہہ سکتے تو پھر اپنی طرف سے چولے مارنے کی بجائے وہی کچھ کرو جو محمد کریم نے حکم دیا ہے۔ اس کے لیے کیا تصور ہے؟
کفر تو یہ چاہتا ہے بس جہاد کا نام نہ لو، سوکھی سوکھی گل کرو، پیار سے بولو، محبت سے بولو، حضور کے بارے میں کوئی بات کرے، ٹالرنس، تحمل۔ صحابی کہنے نے حضور دا دشمن آیا، لڑنے لگا، اس نے حضور کو گالی نکالنے کی کوشش کی، میں نے کہا خبردار، میری ماں کا نام یہ ہے، میرے ابے کا نام یہ ہے، نام لے کے گالی نکال۔ حضور کے بارے میں بات کہی تو من سب نبیا فاقتلوہ۔ کچھ تو ان کو بتاؤ۔ میں ان لنڈے کے انگریزوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم یہودیوں کے بارے میں بات کرو تو کہتے اس کی میں نے حیران ہوا، ہماری حکومت کا ایک گندی نسل کا گندا کیڑا، غلیظ ماں کا غلیظ بیٹا، کوئی کتی نسل سے بھی بدتر ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے بغیرت ہوں گے مگر ڈبو چودھری جیسا کتا شاید ماں کبھی نہ پیدا کر سکے۔ جس کو تکلیف ہوئی ہے وہ بغیرت بھی سنے، اس کو بھی کہہ رہا ہوں سن، کہ ایک ماڈل عورت نے کرتارپور میں لباس کو اس نے ماڈلنگ کی ہے لباس کی، وہ کتا وہاں بھونکا گئے کہ معافی مانگو یہ مذہبی مقام ہے۔ وہ کتا بھونک رہا تھا جو ڈھول کتاب پہ مسجد وزیر خان پہ ناچ رہا تھا۔ اب خاموش رہنے والا نرم گوشہ رکھنے والے بغیرت سے پوچھتا ہوں مجھے بتا کہ اس سے سخت میں اور کیا کہوں؟ جس کمینے کو پارٹی عزیز ہے وہ کمینہ بھی اپنا علاج رکھے۔ منبر رسول اگر رعایت کروں گا تو میں خود مروں گا۔ قرآن نے تو کمینے کو بھی اتلم بعد ذالک ظنیم کہا ہے کہ محمد کا دشمن ہوتا ہی وہ ہے جس کا پیو ہی نہ ہو۔ اور بولو تے صحیح، یعنی مصطفیٰ کے دین کی توہین ہوئی تو چپ رہا، وہ کمینہ بچوں سمیت ناچ رہا تھا۔ ادھر ماڈلنگ نے ماڈل نے ماڈلنگ کی تو کہتا ہے معافی مانگو یہ مذہبی مقام ہے، یعنی گردوارہ مذہبی مقام ہے، مسجد دا کوئی وارث نہیں ہے۔ کمینے تجھے وزیر رکھنے پر بھی لعنت، تیرے نالوں تے ماں کوئی کتا جم دین دی چنگائی جڑا پریشان ہے کمینہ منہ تلے رکھے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ کیا تماشے ہیں دین سے؟ دین اسلام کا تصور اس میں بڑا اعلیٰ ہے، بات بڑی سیدھی ہے۔ دشمن میرا معافی، نبی کے اسلام کی توہین کرنے والے کے لیے معاف کرنے والے کی جرت کیا ہے؟ آپ بتاؤ، عمران خان کی توہین کرے کوئی، اس کا گن مین معافی دے سکتا ہے؟ بولو، دے سکتا ہے معافی؟ کیوں؟ وہ کہتا ہے تیری اوقات نہیں ہے۔ اوے اپنے دشمن کو معاف کرو، نبی کے دشمن کی معافی نہیں ہوتی۔ من سب نبیا فاقتلوہ۔ سنو نبی کے غلاموں، ان کو اس مذہب کا پیار ہے، یہ مطلب ہے اپنا مذہب بڑا پیارا ہوتا ہے۔ آگے سنو، نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئی، حضور کی شہزادیوں کو تکلیف دو، محمد کو سگا چچا کہہ رہے ہیں، بیٹوں نے طلاق دے دی۔ یہ ہے دین کی تبلیغ کی مشکلات۔ سگی بیٹیوں کو طلاق ملی، حضور پیچھے نہیں ہٹے، دین کا کام نہیں روکا، کافر تانا دے دیتا رہے۔ آپ سچ کرو، سچا بتاؤ، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو، اچھائی کر کے لوگوں کو دکھاؤ۔ دین یہ چاہتا ہے جب ہم دین کے پیغام کو پریکٹیکلی لوگوں تک منتقل، وہ کہیں گے سخت ہے بڑا، بالکل ہے۔ جو مسلمان کو سخت نہیں کہتا وہ مسلمان تھوڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، میں نہیں کہہ رہا، میں جس نے انکار کرنا ہے قرآن کا انکار کر دے۔ اشداء علی الکفار، دشمن نبی کے لیے، اسلام کے دشمن کے لیے مسلمان سخت ہوتا ہے۔ رحماء بینہم، ادھر اعتزاز کہتا ہے میرے رشتہ دار آمدی ہیں، ڈبو کہتا ہے میرے رشتہ دار آمدی ہیں، ہمارا تو تعلق ہے۔ بھئی تیرا تعلق ہے، قرآن تے مومن دی گل کر رہے ہیں، کافر دی تھوڑی کیتی ہے۔ سگا بیٹا مقابلے میں، باپ تلوار اٹھائے کھڑا ہے۔
اے بدر دی جڑی لڑائی ہوئی سی پنجابی تے پٹھانا دی ہوئی سی، بولو تو صحیح، انڈیا تے پاکستان دی لڑائی سی، بھتیجا چاچا ماما بھانجا باپ بیٹا مقابلے میں، خون ایک بولی ایک، اس نے کہا بس جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ یہ تھا دین کا ماحول، تکلیف سے تکلیف دہ مراحل سے گزرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس اس دین کو خدا را آسان نہ سمجھو کہ اس دین کی سنی سنی نہ سنی نہ سنی، نہ نسل ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، فحاشی، عریانی، بے حیائی، بے غیرتی ہماری طرف طوفان بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ اور میں نے اس سسٹم کو کنٹرول نہ کیا، دین میں گڑبڑ نہ کرو، دین آپ کی مرضی کا نہیں ہے، مولوی کی مرضی کا نہیں ہے، پیر بھی اگر پتر دی شادی تے کنجر نچاوے تے کنجر ہے، مولوی بھی اپنے پتر دی شادی تے خسرے نچاوے تے کنجر ہے، تے تاجر تے بزنس مین بھی اپنے دھی پتر دی شادی تے اگر بغیرتی کرے تے ہن سارے بولنا ہے او، جڑا بندہ چپ ہے دا مطلب ہے بغیرتی کر کے بیٹھا ہے او۔ دین یہ چاہتا ہے 8 دن شادی چلی 10 دن شادی بغیرتیاں، جیڑا بندہ اپنیاں دھیاں نو نچاوے اس تو وڈا کوئی بغیرت ہے؟ کمینے چند ٹکیاں نال تو بغیرت بن جا، سکھ بن جا، ہندو بن جا، محمد کے دین میں رہے گا تو محمد عربی کے دین کی کچھ حدود و قیود ہے۔ ناراض ہو رہے ہو؟ آپ کا حق بنتا ہے جس شادی میں جاؤ اس طرح کی بغیرتی ہو، ہاتھ ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہ کرو۔ اسی چلے ہاں بھائی، سانو بغیرت، سانو تو پتہ ہی نہیں سی، تو تینوں سمجھے سری تو تے بغیرت نکلے، اسی چلے ہاں۔ اپنی باری تیری دھی نو سیٹ نہ ملے، تیرا بھائی نو سیٹ نہ ملے، تیرے پیو نو سیٹ نہ ملے، اسی چلے ہاں جی۔ محمد پاک کے دین کی توہین ہو رہی ہو، کدے نکلے ہو؟ ہاں؟ شراب چل رہی ہو، گانے چل رہے ہو، بغیرتی چل رہی ہو، فحاشی ہو رہی، ہن چپ کرو جی۔ 8 دن دی کنجر خانے تو بعد نکاح ہو رہے ہیں، خدا رہے بس اے اللہ رسول دا واسطہ جے دین نال 2 نمبری چھوڑ دیو، پیرو بندے دے پتر بن جاؤ، مولویو بندے دے پتر بن جاؤ، تاجرو تو سمی اللہ دا نا جے بندے دے پتر بن جاؤ۔ رسول کائنات کے دین سے 2 نمبری نہ کرو، بولو بولو جتنا حق ہے وہاں بولو۔ چور صاحب، خان صاحب، حاجی صاحب، صوفی صاحب، باپ بیٹے کے پاؤں پکڑ لے، بیٹا میں نے حلال کمایا کھلایا، مصطفیٰ نو ناراض نہ کر، سب کچھ ٹھیک ہو جائے، لیکن دین کا پیغام دے۔ جس کو تکلیف ہوئی ہو میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے اگلے جمعے سے بھی سخت کہنا ہے، میں نے سخت کہنا ہے۔ جس کو تکلیف ہوئی ہو اس سے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم ہے میں یہ کہنے سے باز نہیں آؤں گا، معافی چاہتا ہوں، کملہ سمجھ کے معاف کر دو۔ جیڑا بغیرت ہے بغیرتی تو باز آ جائے، بس میں بغیرت نو بغیرت کہنا جے۔